حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، حضرت مولانا محمد حنیف جالندھری صاحب، معزز علماء کرام اور میرے طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے لیے بڑی سعادت کا موقع ہے کہ آج ایک عظیم دینی درسگاہ قاسم العلوم میں ایک ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حاضری کی سعادت بخشی جب قاسم العلوم کا تعلیمی سال ختم ہو کر یہاں کے فضلاء کو دستار بندی اور ان کے اختتام سال کی تقریب منعقد ہے، اور یہ بھی معلوم کر کے بڑی مسرت ہے کہ یہاں ڈیرہ غازی خان کے ضلع کے بھی مدارس کے فضلاء اور اساتذہ کرام کا مجمع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجتماع کو ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے باعث خیر و برکت بنائے۔ قاسم العلوم سے میرا تعلق اس وقت سے ہے جب حضرت مولانا مفتی محمود صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ یہاں پر درس دیتے تھے، اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو میرے والد کے ہم نام تھے، وہ بھی یہاں تشریف فرما تھے، اور ہم ایک طالب علم کے طور پر یہاں کئی مرتبہ حاضری کی سعادت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور پھر اس جامعہ سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے دین کے محافظ پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہری اور باطنی ترقیات سے نوازے، اور یہاں سے صحیح معنی میں سچے اور پکے راسخ علماء پیدا فرمائے۔ اس مجمع میں کیا آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، صرف دو باتیں اس موقع پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ ہمیں یہ بات فراموش کسی لمحے پر نہیں کرنی چاہیے کہ ہم مدرسے میں جو پڑھاتے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان کے طول و عرض میں یہ مدارس قائم ہیں، ان کی اصل بنیاد ہمارے وہ اکابر ہیں جنہوں نے دارالعلوم دیوبند میں وہ درسگاہ قائم کی تھی جس کا فیض آج پوری دنیا کے اندر الحمدللہ پھیلا ہوا ہے۔ اگر ہم اپنی اصل پہچاننا چاہتے ہیں اور دین کے ویسے خادم بننا چاہتے ہیں جیسے ہمارے اکابر دین کی خدمت کرتے رہے ہیں، تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان اکابر کے طریقے کو، ان میں دارالعلوم دیوبند وہ صرف ایک تعلیمی درسگاہ نہیں تھی بلکہ وہ ایک تربیت گاہ تھی۔ وہاں صرف الفاظ و نقوش پڑھائے جاتے تھے، صرف کتاب کا ترجمہ اور کتاب کا مطلب نہیں سمجھایا جاتا تھا، بلکہ وہاں انسان کی تعمیر کی جاتی تھی۔ جس وقت دارالعلوم دیوبند قائم ہوا تو
اس کی تاریخ نکالی گئی تھی کہ جس سن میں وہ قائم ہوا. تو پہلے زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ کسی واقعے کو یاد رکھنے کے لیے اور اس کی تاریخ یاد رکھنے کے لیے کوئی ایسا جملہ لکھا جاتا تھا جو اس جملے سے اس کے مقاصد کی بھی عکاسی ہوتی تھی اور ساتھ ہی اس جملے کے حروف تہجی سے کوئی عدد بن جاتا تھا جو کسی سن پر دلالت کرتا تھا. تو حضرت دارالعلوم دیوبند جب قائم ہوا تو اس کی تاریخ نکالی گئی. تاریخ یہ تھی کہ در مدرسہ خانقاہ دیدیم، فارسی زبان میں در مدرسہ خانقاہ دیدیم، کہ ہم نے مدرسے میں خانقاہ دیکھی. یعنی ایک طرف وہ مدرسہ ہے جس میں کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، علوم پڑھائے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ خانقاہ ہے جس میں انسانوں کے نفوس کا تزکیہ کیا جا رہا ہے، ان کو سنت کے مطابق ڈھالا جا رہا ہے، ان کے اخلاق اور کردار کو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے طرز زندگی کے مطابق ڈھالنے کی تربیت دی جا رہی ہے. اور میرے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق تھے. یعنی میرے دادا نے اور حکیم الامت مولانا تھانوی نے ایک ساتھ ایک ہی جماعت میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا تھا. تو وہ میرے دادا، اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے میرے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ میری پیدائش وہ اسی سال ہوئی جس سال دارالعلوم دیوبند قائم ہوا. اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے دارالعلوم دیوبند کا وہ زمانہ دیکھا ہے جب اس کے شیخ الحدیث سے لے کر چپراسی اور نوکر تک ہر شخص صاحب نسبت ولی اللہ تھا. اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ دن کے وقت میں درس گاہوں سے قرآن کریم اور احادیث کی آوازیں آیا کرتی تھیں، اور رات کے وقت میں وہی دارالعلوم ذکر اللہ سے گونجا کرتا تھا. یہ معنی ہے درس در مدرسہ خانقاہ دیدیم. تو ہم حروف و نقوش کا علم تو بے شک حاصل کر رہے ہیں، لیکن اگر ہمیں اپنے اسلاف کے طریقے کو اپنانا ہے تو پھر ہمیں ساتھ ساتھ اس دوسری صفت کو بھی حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے جو ہمارے اکابر کا طرہ امتیاز تھی. وہ حضرات ذکر اللہ کے عادی تھے، وہ رجوع اللہ کے عادی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کا مضبوط تعلق تھا، اور اس مضبوط تعلق نے ان کے دلوں میں تقوی اس طرح رچا اور بسا دیا تھا کہ ان کے ہر ادا میں، ان کے ہر عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا احساس موجود تھا. وہاں کوئی کسی کو بڑا نہیں سمجھتا، کوئی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا نہیں سمجھتا تھا. ہر ایک کہتا تھا کہ یہ دوسرے مجھ سے بڑے ہیں. حضرت شیخ الہند قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کا نام بھی جو عام طور سے دیوبند میں مشہور تھا وہ بڑے مولوی صاحب، ان کا بس اتنا خطاب تھا، بڑے مولوی صاحب. تو بڑی مولوی صاحب کا جب لوگ بولا تو اس سے شیخ الہند، یہ شیخ الہند کا لقب بعد میں دیا گیا اور بجا طور پر دیا گیا، بلکہ ان کو شیخ الہند کہنا بقول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ ان کو شیخ الہند کہنا ان کی قدر میں کمی کرنا، ان کی ناقدری ہے. وہ شیخ الہند ہی نہیں، شیخ الہند بالعرب بالعجم تھے. تو ان کو لیکن دیوبند میں عام طور سے ان کو بڑے مولوی صاحب کہا جاتا تھا، اور کوئی شخص پہچان بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا بڑا انسان وہ
اپنے آپ کو اس انداز میں، اس سادگی کے ساتھ رکھتا ہے. تواضع اور اخلاص، دنیا اور شہرت سے نفرت، یہ ان کا طرۂ امتیاز تھا. یہ سارے کے سارے ہمارے اکابر، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ تک، اور ان کے بعد ہمارے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، حضرت مولانا بنوری صاحب وغیرہ، ایک پوری طویل فہرست ہے. ان سب کا حال یہ تھا کہ یہ جتنا زور علم کی پختگی پر لگاتے تھے، اتنا ہی زور اپنے نفس کی اصلاح اور تزکیے کے اوپر صرف کرتے تھے. اور اسی لیے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو فراغت کے بعد کسی نہ کسی اہل اللہ سے جا کر اپنا تزکیہ نہ کراتا ہو، کسی اہل اللہ کی صحبت میں نہ رہتا ہو، اس سے اس کی روحانیت حاصل نہ کرتا ہو. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آج ہم انہی کے ناخلف متبعین ہیں کہ ہمارا زیادہ تر زور بس زبانی کلامی نقوش و حروف کے اوپر رہ گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط جوڑنے کے لیے جو تقاضے ہیں ان سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. تو میری صرف ایک گزارش یہ ہے کہ میں تمام اہل مدارس سے یہ بہت ہی دردمندانہ التجا کرتا ہوں کہ وہ اپنے شب و روز میں اپنے تمام اکابر علماء دیوبند، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، ان سب حضرات کی سوانح اور ان کے ملفوظات کو اپنا مقصد بنائیں، اور اس کو اپنے لیے اپنا طرز حیات بنائیں، اور ان کے تذکروں سے، ان کے ملفوظات سے اپنے آپ کو مستفید کریں. اور میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ہر مدرسے میں کچھ وقت اتنا نکالنا چاہیے جس میں حضرت نانوتوی کیا تھے، حضرت گنگوہی کیا تھے، حضرت شیخ الہند کیا تھے، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کیا تھے، اور ان کے کیا مزاج و مذاق تھا، اور کس انداز سے انہوں نے زندگی گزاری، کیا ان کے اوصاف طیبہ تھے. یہ ہر مدرسے کے ہر طالب علم اور استاد کو یہ بات ازبر ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو آپ بیتی کے نام سے کتاب لکھی ہے، وہ ہے تو بظاہر سوار حیات، لیکن اس میں ہمارے اکابر کا مزاج و مذاق وہ نچوڑ کر رکھ دیا ہے. اس کو اپنے مطالعے میں رکھیں اور اس سے اپنی طرز عمل کی بنیاد اس کو بنائیں. جب تک ہم اس راستے پر رہیں گے، جب تک وہ مزاج و مذاق ہماری رگوں پے میں موجود رہے گا، انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دینی مدارس کا آغاز اور دارالعلوم دیوبند کا آغاز ایک انار کے درخت کے نیچے ہوا تھا. یہ جو آج کل رواج چل پڑا ہے کہ جب کوئی ادارہ قائم کرنا ہو یا کوئی تنظیم قائم کرنی ہو تو پہلے اس کا ایک بڑا منصوبہ لوگ بناتے ہیں کہ اتنا، اور اس کا بجٹ بنایا جاتا ہے، اور اس کے لیے کس طرح پیسے آئیں گے اور کس طرح اس کو بنایا جائے گا. پورا جب تک وہ پروجیکٹ کا منصوبہ نہ ہو اس وقت تک کام شروع نہیں ہوتا. لیکن دین کا مزاج یہ ہے شروع سے کہ منصوبہ بعد میں اور کام پہلے شروع ہو جاتا ہے، جس طرح بھی ہو سکتا ہو. پہلی آیت نازل ہو گئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس وقت نازل ہو گئی جبکہ نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی تحریر سامنے ہے، لیکن حکم یہ آ گیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو. ابھی نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی یونیورسٹی، نہ کوئی بظاہر کتاب موجود، لیکن اقرأ، پڑھنا شروع کر دو.
تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی اگر کام کرنا ہو تو سادگی کے ساتھ جس طرح جتنا ہو سکتا ہو وہ شروع کر دو. اس کے بعد اگر نیک نیتی و اخلاص ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرما دیں گے. تو اس لیے یہ سب سے بڑی روح ہمارے مدارس کی وہ رجوع اللہ اور تعلق مع اللہ ہے. یہاں تک کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصول حرجگانہ 8 اصول دارالعلوم دیوبند کے لیے قائم کیے، اس میں سے ایک اصول یہ ہے کہ حتی الامکان یہ کوشش کرو کہ مدرسے کی کوئی مستقل آمدنی نہ ہو، بلکہ اللہ پر بھروسہ کر کے توکل علی اللہ توکل علی اللہ کام شروع کر دو. اور جتنا اللہ تعالیٰ وسیلہ مہیا کر دے اتنا کام کر لو. اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگا تو اللہ تعالیٰ وسائل بھی پیدا فرما دیں گے. یہ نہیں کہ پہلے چندہ جمع کرو اور چندہ جمع کرنے کے لیے گھر گھر پھرو اور منصوبہ پہلے سے بنایا ہوا ہے اور اس کو منصوبہ کے لیے بجٹ چاہیے، اس بجٹ کے لیے گھر گھر جا کر لوگوں سے چندہ کریں. یہ طریقہ ہمارے بزرگوں کا نہیں رہا، بلکہ کام پہلے شروع کرو اور کام شروع کر کے اللہ کے لیے کرو. جب تک یہ روح ہمارے اندر باقی رہے گی انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت مدارس دینیہ کو ختم نہیں کر سکے گی. دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مدارس دینیہ کا جال سارے ملک کے طول و عرض میں پھیل گیا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، اس کا انعام ہے. آج اتفاق سے ساری دنیا جو ان مدارس کے ماحول سے واقف نہیں اور جس نے آ کر مدرسے کی شکل بھی نہیں دیکھی کبھی، وہ اس کے اوپر اعتراض اور تنقید کرنے کے لیے اور اپنی طرف سے تجاویز پیش کرنے کے لیے ہر وقت منہ کھولے ہوئے. اس نے آ کر مدرسے کو دیکھا نہیں، اس نے آ کر مدرسے کے ماحول کا جائزہ نہیں لیا، اس کے نصاب اور نظام کی حقیقت معلوم نہیں کی، اور تنقید اور اس کے بارے میں اپنے ذہنی تجاویز پیش کرنے کے لیے ہر شخص تیار ہے اور پیش کی جا رہی ہیں. اور سب سے بڑی بات جو ہم سب کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب ان مدارس دینیہ کی طرف لوگوں کی خاص نگاہ نہیں ہوتی تھی اور چپ کے آرام سے کام ہو رہا تھا. لیکن کچھ حالات ایسے پیش آئے جس کے نتیجے میں مغربی طاقتیں اس بات پر پورے وثوق کے ساتھ انہوں نے یقین کر لیا کہ دین کی بقا اگر کسی چیز میں ہے تو وہ ان بوریوں پر بیٹھنے والے مدرسوں کے اندر ہے. دین کی بقا ان سے ہے. یہ بات بہت عرصے کے بعد ان کے دماغ میں آئی. لہذا ہمارا اصل دشمن یہ مدرسہ ہے جو قال اللہ اور قال رسول کی تعلیم دیتا ہے. اصل دشمن ہمارا وہ ہے. جب ان کے اندر خدا کا خوف، آخرت کی فکر، اپنے دین کی عظمت اور احترام جب تک ان کے اندر موجود ہے، یہ ایسے لوگ پیدا کرتے رہیں گے جو دین کی بقا کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے. اور اگر ہمیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، ملت اسلامیہ کے خلاف کوئی سازش کرنی ہے تو اس سازش کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ملا ہے. جب تک یہ ملا باقی رہے گا ہم لوگوں کے دلوں سے ایمان کو کھرچ نہیں سکیں گے. اور جہاں ہماری یہ کوشش کامیاب ہو گئی وہاں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان کے حکمران بنے ہوئے ہیں. حکمران اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ کوئی کلمہ حق کہنے والا موجود نہیں رہا. جہاں جہاں سے مدارس ختم ہوئے، جہاں سے مدارس کو پرانے طرز کے مدارس کو ختم کیا گیا اور علم دین صرف یونیورسٹیوں کے اندر آ کر رہ گیا، وہاں کوئی کلمہ حق کہنے والا موجود نہیں رہا. تو یہ منظر انہوں نے دیکھا ہوا ہے.
بر صغیر میں ہمارے بزرگوں کے اخلاص کی برکت سے مدارس کا جال پھیلا ہوا ہے، تو ان کو یہ بات کسی طرح سمجھ میں نہیں آتی، اور جب ان کو سمجھ میں نہیں آتی تو جو ان پر اعتقاد رکھنے والے ہمارے حکمران ہیں، ان کو بھی یہ بات پسند نہیں آتی کہ ان مدارس کو ان مدارس کو اس طرح باقی رکھا جائے کہ یہ جب چاہے کھڑے ہو کر کوئی کلمہ حق کہہ دیں، ہمارے خلاف جائے، ہمارے موافق جائے۔ اس لیے یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ مدارس کو کسی طرح پابند کیا جائے، ان کے گلے میں گھنٹی ڈالی جائے، تاکہ یہ اپنے قوت گویائی کو وہ حق گوئی کے لیے استعمال نہ کر سکے۔ تو خوب سمجھ لیجئے، انشاءاللہ یہ سازش کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنے مسلک پر، اپنے اکابر کے مذہب و مشرب پر، ان کے مزاج و مذاق پر جب تک قائم ہے، کوئی سازش کامیاب انشاءاللہ نہیں ہو سکتی۔ عقل میں یہ بات ان لوگوں کے نہیں آتی کہ 2 کروڑ بچے ایسے ہیں جو تعلیم سے مکمل محروم ہیں ہمارے ملک میں، وہ اسکول کی تعلیم بھی الف باتا ان کو نہیں آتی، ہماری خواندگی کی شرح بڑھنے کے بجائے گھٹ رہی ہے، اس کی تو کوئی فکر نہیں۔ اور جو تعلیمی ادارے اسکول اور کالجوں یونیورسٹیوں کی شکل میں اس وقت قائم ہیں، جو اصلی تعلیم دے رہے ہیں، ان اصلی تعلیم کے اداروں میں جا کر دیکھو، اسکولوں میں جا کر دیکھو کس طرح استاد اور امتحان کا نگراں باقاعدہ کھلا اعلان کر کے یہ کہتا ہے کہ جو اتنے پیسے دے گا اس کو ہم پرچے کا حل بتا دیں گے۔ جہاں کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، جہاں پانی نہیں ملتا، جہاں طالب علم اگر جائے تو گرمی سے بیتاب ہوتا ہے، وہاں اس کی کوئی فکر نہیں، اس کے حالات کی اصلاح کرنے کی کوئی فکر نہیں۔ ایک مدرسہ ہی رہ گیا ہے جس کی اصلاح چاہیے، ایک مدرسہ ہی رہ گیا ہے جس کو تختہ مشق بنانا ہے، اور جتنے ہم سے آ کر کہا جاتا ہے، مدرسے والوں سے کہا جاتا ہے کہ تم نے کوئی سائنسدان کیوں پیدا نہیں کیا، تم نے کوئی ایٹم بم بنانے والا کیوں پیدا نہیں کیا، ہم سے آ کر پوچھا جاتا ہے کہ تم بتاؤ۔ ارے بھائی، تم نے اس کام کے لیے تمہاری پوری وزارت موجود ہے، اس کام کے لیے تمہارے سائنس کالج موجود ہیں، یونیورسٹیاں موجود ہیں، ان سے پوچھو کہ تمہارے اوپر اربوں روپیہ خرچ کیا گیا تھا، تم نے کتنے لوگ پیدا کیے۔ ہم بھی چاہتے ہیں ہمارا ملک ترقی کرے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ٹیکنالوجی فروغ پائے اور دنیا کے اندر ٹیکنالوجی میں بھی ہمارا مقام اونچا ہو، لیکن ہم سے پوچھتے ہو؟ آپ نے کسی کامرس کالج سے جا کر نہیں پوچھا کہ تم نے ایٹم بم کیوں نہیں بنایا، کسی لا کالج سے جا کر نہیں پوچھا کہ تمہارے ہاں سائنسدان کیوں پیدا نہیں ہوتے۔ ارے بھائی، ہر چیز کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے۔ مدارس دینیہ کا دائرہ کار یہ ہے کہ قرآن اور سنت اور شریعت اور فقہ اس کے ماہرین پیدا کرے، اس کے بارے میں ہم سے پوچھ لو کہ ہم نے کس نے پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اپنے بزرگوں کے فیض سے الحمدللہ وہ کام جاری ہے۔ یہ بتاؤ کہ تمہارے ساری کالج یونیورسٹیوں میں کوئی آدمی، کوئی یونیورسٹی کے ذریعے، کالج کے ذریعے کوئی حافظ بنا ہو تو ذرا ایک ہمیں بھی دکھا دو۔ کوئی آدمی تمہارے کالج یونیورسٹیوں کے ذریعے عالم بنا ہو جس پر لوگ اعتماد کرتے ہوں تو ایک نمونہ ہمیں بھی دکھا دیجئے۔ آپ نے اسلامیات میں ایم اے آپ نے کرا دیا، پی ایچ ڈی آپ نے کرا دیا، اسلامیات میں ڈاکٹر آپ نے بنا دیا، لیکن پوچھو عوام سے کہ دین کی بات اگر پوچھنی ہو تو کہاں جاتے ہیں اور کس سے جا کر؟ کسی ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں، کسی ایم اے اسلامیات سے پوچھتے ہیں، کسی بی اے اسلامیات سے پوچھتے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ جو اس وقت مسجدیں آباد ہیں اور قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے،
یہ کون سی یونیورسٹی کے طالب علم نے یہ کام کیا؟ کون سے کالج نے کیا؟ کون سے مدرسے نے کیا؟ کون سے اسکول نے کیا؟ جو کچھ ہے وہ انہی چھوٹے چھوٹے مکتبوں اور چھوٹے چھوٹے بڑے مدارس نے یہ بے وسیلگی کے باوجود قومی خزانے پر 1 روپے کا بوجھ ڈالے بغیر یہ کام انجام دے رہا ہے یہ مدارس۔ یہ کیوں تمہیں برے لگتے ہیں؟ یہ کیوں تمہارے آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتے ہیں؟ یہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم قانونی طور پر رجسٹر ہونے کو تیار ہیں، کیوں رجسٹر نہیں کرتے ان کو؟ یہ اگر کہتے ہیں کہ ہم رجسٹر ہونے کے تیار ہیں لیکن اپنی آزادی اور خود مختاری کو بیچ کر نہیں یہ کام کریں گے، تو کیوں ان کی بات تم نہیں مانتے؟ لہذا یہ میں ارباب حکومت سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ معاملات کو سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ غیر سنجیدگی کا رویہ جاری رہے گا تو یہ جھگڑا کھڑا رہے گا، اور جھگڑا کھڑا رکھنا یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے، نہ ریاست کے مفاد میں ہے، نہ حکومت کے مفاد میں ہے، اور نہ عوام کے مفاد میں ہے، نہ ہمارے مفاد میں ہے۔ اگر آپ ان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کریں، ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ تمہیں چندہ کون دیتا ہے، اور دوسری طرف تم کہتے ہو کہ بینک اکاؤنٹ تمہارا کھل نہیں سکتا۔ بینک اکاؤنٹ نہیں کھل سکتا لیکن تمہیں بتانا ہے کہ تمہیں چندہ کس نے دیا۔ میں نے خود یہ جو FATF جس کو کہا جاتا ہے FATF، اس کے قواعد و ضوابط کو میں نے خود براہ راست پڑھا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جو کوئی چیریٹی کا ادارہ ہوتا ہے اس سے یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ تمہارے ڈونرز کے نام کیا کیا ہے۔ FATF میں یہ لکھا ہوا ہے، اور ان سے تو ڈونرز کے نام پوچھے نہیں جا سکتے۔ وہ FATF جس کی تلوار ہمارے اوپر لٹکی رہتی ہے، لیکن ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا ڈونر کون ہے، تمہیں کس نے چندہ دیا۔ یہ ساری باتیں، اور ہم سے وہ مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ جو کسی بھی آزاد خود مختار ادارے سے کرنا ممکن نہیں ہے، جو انتہائی نامعقول اعتراضات ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ سب رکاوٹیں کھڑے کر کے اور مدارس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر کے، مدارس کو مجبور کر کے، مدارس کو رجسٹر نہ کر کے، اور مدارس کے اکاؤنٹ بند کر کے، ان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر کے آپ ملک کی کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں۔ آپ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جو اسلحہ بردار ہیں، جنہوں نے آپ کے خلاف اسلحہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہم ان اسلحہ برداروں کی کھل کر مخالفت کر چکے ہیں۔ ہم نے ان کے خلاف اپنے بیانات دیے ہیں، فتوے دیے ہیں، اور ہم نے بظاہر راست ان کا مقابلہ کیا ہے جو اس ملک کو فتنوں کا اور خونریزی کی آماجگاہ بنانا چاہتے ہیں۔ ان سے ہماری لڑائی ہے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور ہم نے ان سے کھل کر اپنی جانوں پر کھیل کر ان سے مقابلہ کیا ہے، اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جو ریاست کے خلاف آئے گا، پاکستان کے خلاف آئے گا، جو پاکستان کی حکومت، پاکستان کی ریاست کے خلاف کھڑا ہوگا، ہم اس کے لیے دل و جان سے اس کا مقابلہ کریں گے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس کا صلہ ہمیں یہ کہ آپ انہی کو تقویت دینے کے لیے، انہی کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے ان مخلص مدرسوں کے اوپر یہ پابندی عائد کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اب آپ دیکھ لیں کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ آپ حضرات اس بات کو سنجیدگی کے ساتھ، آج ہمارا یہ اجتماع جو ہے وہ مدارس کے اختتام سال کا بھی اجتماع ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کا عنوان تحفظ مدارس دینیہ کا بھی ہے۔ لہذا یہ دوسری بات میں اس سیاق میں کہہ رہا ہوں کہ مدارس دینیہ کا تحفظ یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں،
یا جو لوگ ان کی آزادی اور خود مختاری کو سلب کر کے ان کو کسی کے ماتحت کرنا چاہتے ہیں، ان کی پڑھائی کو، ان کے نصاب کو، ان کے نظام کو، تو وہ اس ملک کے ساتھ کوئی انصاف نہیں کر رہے، وہ اس ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اور اس کا واحد نتیجہ سوائے افتراق اور انتشار کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ لہذا ایک بار پھر ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں، الحمدللہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان اور دیگر 4 وفاق ان کا اتحاد موجود ہے، اتحاد تنظیمات مدارس عربیہ، الحمدللہ یہ پوری طرح متحد ہیں، اور متحد ہونے اس بات پر متحد ہیں کہ مدارس دینیہ کی آزادی اور خود مختاری پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی، اور انشاءاللہ یہ مقصد حاصل ہوگا۔ لوگ یہ مدارس کے اوپر قبضہ کرنے یا مدارس کو اپنے ماتحت بنانے کا سلسلہ آج کا نہیں ہے، سالہ سال سے چلا آ رہا ہے، اور سالہ سال میں مذاکرات بھی ہوئے ہیں، باتیں بھی ہوئی ہیں، دلائل بھی پیش کیے گئے ہیں، دلائل کا رد بھی کیا گیا ہے، کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا گیا، لیکن پھر بھی مسئلہ جو کا تو ہے۔ اگر تو یہ ہم کسی حکومت کے نہ تو اس طرح مخالف ہیں کہ ایسے مخالف ہوں کہ اس کی ہر بات کو ہم ناجائز قرار دیں، ہر بات کو اس کی تقلید کریں، ہر بات کی تردید کریں، نہ ہم ایسے ہیں کہ جو حکومت کی ہر بات کو مانیں اور ہر بات کے آگے سر جھکائیں۔ ہم حق کو کہنے والے ہیں، اور مدارس دینیہ کا فریضہ بھی یہ ہے کہ وہ حق کو حق کہیں، باطل کو باطل کہیں، کسی بھی دوسری اپنے مفادات کے تحت وہ اپنے رائے کا اظہار نہ کریں، بلکہ اللہ کی خاطر حق کو حق اور باطل کو باطل کہیں، اور اس کے لیے دینی مدارس کا بنیادی مقصد یہی ہے، اور ایسے لوگ پیدا کرنا مقصود ہے جو حق کو حق اور باطل کو باطل کہیں۔ اس کے راستے میں براہ کرم رکاوٹ نہ ڈالیے۔ یہ ریاست اس معاملے کے اندر اپنے رویے پر نظر ثانی کرے، اور یہ دیکھے کہ ملک و ملت کے لیے یہ رویہ کہ مدارس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی جائیں، یہ رویہ انتہائی مضر ہے، اور اس کا سوائے انتشار کے کوئی اور فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہمیں بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کوششوں کو رائیگاں نہیں جانے دے گا، اور مدارس انشاءاللہ قیامت تک انشاءاللہ باقی رہیں گے، اور اللہ کے نام لینے والا، اللہ کے دین کی تعلیم دینے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پڑھنے والا، یہ انتہائی مبارک ہے، اسی کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہمیشہ حفاظت فرمائے، اور ہر قسم کی بلا اور آفت سے اس کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ فرمایا گیا ہے کہ یہاں پر ماشاءاللہ متعدد مدارس کے اہل علم اور دور حدیث کے طلباء تشریف فرما ہے، تو مجھ سے فرمائش کی گئی ہے کہ میں ان کو اجازت حدیث دوں، اگرچہ میں حقیقتاً اس کا اہل نہیں ہوں۔ کبرنی موت الکبرا ذهب الکرام فصدت غیر مسودی ومن الشقاء تفردی بالسوددی۔ لیکن امتثال حکم اور تحصیل سعادت کے لیے میں آپ کے سامنے حدیث مسلسل بالاولیہ پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنی به الشیخ حسن المرشاط المکی المالکی رحمہ اللہ تعالی فی المسجد الحرام سنۃ 1964 والشیخ محمد یاسین الفادانی رحمہ اللہ تعالی بمکۃ المکرمہ، والشیخ احمد الناخبی رحمہ اللہ بجدہ، والشیخ محمد یونس الجونپوری رحمہ اللہ تعالی بلندن، کل واحد منہم یرویہ باسنادہ الی سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمہم الرحمن۔
تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء وهذا أول حديث سمعته من هؤلاء الشيوخ وكل واحد منهم يقول هذا أول حديث سمعته من شيخي وهذا التسلسل ينتهي إلى سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. فأنا أجيز العلماء الحاضرين برواية الحديث بهذا التسلسل كما أجيزهم إجازة عامة لكل ما أروي من مشايخي في باكستان والهند والبلاد العربية وأسانيدي من إلى هؤلاء الشيوخ مثبتة في ثبت المطبوع باسم ثبت العثماني. فأنا أجيزكم إجازة عامة لكل ما في ذلك الثبت وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لاتباع سنة نبيه الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند طرفة كل عين وتنفس كل نفس. اللهم يا صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا زدنا علما اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنے، اس کو پھیلانے، پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا رحمان مدارس دینیہ کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کو صحیح راستے پر رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کے اوپر، ان کے راستے میں جو رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں، یا اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما. یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا رب.